بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو نکات دوم کے جو میں نے آپ لوگ کو 2 چیپٹرز کروائے ہیں، پہلا جو ہے ہمارا پہلا جو چیپٹر تھا ماحول کی آلودگی، اور جو دوسرا چیپٹر تھا سرخ چاند، یہ دونوں چیپٹرز جو ہیں میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کر دیے، اینڈ اس کا میں نے کام بھی آپ لوگوں کو بھیج دیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کام آپ لوگوں نے ڈن کر لیا ہوگا۔ اب جو ہے میں آپ لوگوں کو اپنا نظم سیکشن شروع کروا رہی ہوں، اور ہمارا نظم سیکشن میں جو ہماری نظم ہے وہ ہے نعت، ٹھیک ہے؟ نعت کا جو ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے نعت میں آپ لوگ کو ایکسپلین کروں گی، اور اس کے بعد نعت کی جو تشریحات ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی۔ نعت جو ہے آپ لوگوں نے سننی ہے سمجھ کے، اس کے بعد جو ہے آپ نے نعت کا جو ہے کام شروع کرنا ہے۔ کرنا کچھ اس طرح ہے آپ لوگوں نے بیٹا کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی جو آپ لوگ کی اردو کی کاپی ہے، جہاں آپ لوگ کے 2 چیپٹرز کمپلیٹ ہوئے ہیں، جہاں آپ لوگ کا اردو کا کام کمپلیٹ کروایا گیا ہے، وہاں جو ہے آپ لوگوں نے نظم کا جو ہے ٹائٹل بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ حصہ نظم کا ٹائٹل بنا کر اس میں نعت کا جو ہے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے نعت کی جو ہے جو خوشخطی ہوتی ہے وہ کرنی ہے۔ 1 پیج جو ہے نعت کی خوشخطی، آپ کی جو نعت ہے وہ ویسے بھی چھوٹی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، تو 1 پیج پہ جو ہے پوری آ جائے گی۔ تو بہرحال 1 پیج جو ہے آپ نے نعت کی خوشخطی کرنی ہے۔ نعت کی خوشخطی کرنے کے بعد اگلے پیج پر جو ہے آپ لوگ اس کی تشریحات کی ہیڈنگ ڈالیے گا، اور اس کی تشریحات کا کام کیجیے گا۔ اس کے جو دوسرا کام ہے الفاظ معنی اور سوال جواب وغیرہ، وہ میں آپ لوگ کو بعد میں کرواؤں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ کریں گے نعت کی خوشخطی، اور اس کے بعد آپ لوگ کریں گے نعت کی تشریحات۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو نعت سمجھا دوں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نعت کس نظم کو کہتے ہیں۔ نعت اور حمد میں جو ہے جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو یہ نعت ہے اس کے جو اسٹینزا ہیں، یعنی اس کے جو جملے ہیں، اشعار، وہ کچھ اس طرح ہیں۔ بند کی صورت میں پہلے تو آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس نظم میں اشعار دیے گئے ہیں۔ بند اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے جو اشعار ہیں وہ 4 لائنوں پر مشتمل ہوں یا 6 لائنوں پر مشتمل ہوں، اس کو ہم جو ہے بند کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ہے شعر کیا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر میں جو ہے یعنی کہ شاعر، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند مقام بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کا مقام جو ہے تمام انبیاء میں سب سے بلند اور بالا ہے، اور آپ جو ہے اول اور آخر ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور ہمارے جو ہے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، یعنی جس طرح تمام لوگوں کا خدا ایک ہے، جس طرح تمام لوگوں کا قبلہ ایک ہے، جس طرح تمام لوگوں کا قرآن پاک ایک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام لوگوں کے جو ہیں نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تمام انبیاء میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بلند مقام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جو ہے بنایا، اس لیے آپ کا مقام جو ہے تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہے۔
اس کے بعد ہے بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں جب آپ آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک کا نزول ہوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ہر کونے تک جو ہے دین اسلام کو پھیلایا. ٹھیک ہے. اس طرح جو جو جہالت تھی، جو گمراہی تھی، جو لوگ گمراہی کے اندھیروں میں غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ جو ہے اس سے جاگ گئے اور جو ہے آپ نے جو ہے یہ جو علم کی شمع تھی، جو دین کی شمع تھی، اس کا اجالا ہر طرف پھیلایا. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نور کا جو اجالا ہے وہ ہر طرف ہے. ٹھیک ہے. جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے بعد ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اس جو مصرے میں بیٹا آپ لوگوں میں بتا دوں کہ ایک معجزے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو آپ کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے ظاہر ان لوگوں کو جو ہے آپ کی نبوت کا جو ہے بتانا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو اس کا جو ہے بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک معجزہ دکھایا کہ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو یعنی قمر کو جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام عرب کے لوگ جو ہے ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا. تمام یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہارا دیا اور آپ نے کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. یہ ہے بیٹا آپ لوگوں کی نظم نعت کا مفہوم. یہ جو ہے بیٹا آپ لوگ لازمی غور سے سنیے گا اور اس نعت کو سمجھیے گا. اس کے بعد جو ہے آپ اس کی کیجیے گا تشریحات. سب سے پہلا بند جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے خود سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ٹھیک ہے. یہ آپ کا بند نمبر 1 ہے. اس کے بعد اس کا حوالہ یہ اس طرح ہے کہ یہ بند نظم نعت سے لیا گیا ہے جس کے شاعر احمد رضا خان ہیں. اس نظم میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اس نظم کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اس بند میں شاعر آخری نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی سب سے مقدم اور بلند مرتبے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی صفات آخری نبی میں یکجا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ساری کائنات روشن و منور ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء میں کوئی مثال نہیں. آپ کی ذات ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. جس طرح مسلمانوں کا خدا، قبلہ اور کتاب ایک ہے، اسی طرح امت مسلمہ کا آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے ایک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں بند نمبر 2 کی جانب. بند نمبر 2 ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. حوالہ بیٹا ایک بار ہی لکھیے گا، بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک بار ہوا لکھیے گا وہی حوالہ تمام تشریحوں کے ساتھ چلے گا۔ اس بند کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ اس بند میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سارے عرب میں نور پھیل گیا، ہر طرف سے جہالت اور گمراہی کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی تعلیمات سے عرب کی جاہل قوم نے فائدہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے سامنے باقی ساری روشنیاں ختم ہو گئیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نور روشنی بن کر پوری کائنات کو منور کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا کر تمام کائنات کو سکون اور امن بخشا۔ اسی وجہ سے ساری کائنات میں نام محمد سے اجالا ہے۔ اب آتے ہیں تشریح نمبر 3 کی جانب۔ اس کا بند کچھ اس طرح ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بند میں شاعر کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو نبوت کا معجزہ دکھاتے ہوئے چاند کو ایک اشارے سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر عرب کے لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کی اعلیٰ مثال ہے۔ شاعر اس بند میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کا رہبر و رہنما بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام غریبوں مسکینوں کی مدد کی اور بے کسوں کو سہارا دیا۔ ٹھیک ہے پیارے طلباء، یہ تھی آپ کی تینوں تشریحات۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کاپی پر جو ہے نظم نعت کا ٹائٹل بنا کر اس کی خوشخطی کرنی ہے 1 پیج۔ اس کے بعد یہ جو 3 تشریحات ہیں، 3 بند بیٹا آپ لوگ بلیک پین سے لکھیے گا۔ اس کا حوالہ جو ہے اس کی ہیڈنگ صرف بلیک سے لگائیے گا، لیکن حوالہ بلو سے لکھیے گا، تشریح بلو سے لکھیے گا، اور شعر جو ہے جس طریقے سے میں نے لکھا ہے کوشش کیجیے گا کاپی پر اسی طرح آپ لکھیں، اور ایک پیج پر جو ہے ایک تشریح لکھیے گا۔ ٹھیک ہے، ایک پیج پر 2 تشریحاں نہ لکھیے گا، ایک پیج پر ایک تشریح لکھیے گا۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سارا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔